بلوچستان کے علاقے سوراب میں سرکاری افسران کے گھر پر کا بزدلانہ حملہ۔ سوراب بازار میں بینک لوٹ لیا گیا، مختلف سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے ہیں۔ رات گئے انتہائی افسوسناک ایک خبر ہمیں موصول ہوئی ہے اور بلوچستان میں رات گئے ہولناک سانحہ ہوا ہے۔ اور بلوچستان سے اس وقت کی بڑی خبر ہے، بی ایل اے نے آرمی کے ہتھیار اور گاڑیاں لوٹ لی ہیں۔ بلوچستان میں بی ایل اے کا ورچسو اب پوری طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ سوراب ڈسٹرکٹ ہے قلات کا، اور 2017 سے اس کے اندر سپریٹسٹ موومنٹ اور انسرجنسی بڑی ہے۔ آلموسٹ 8 سال اس بات کو ہوئے ہیں۔ پولیس اسٹیشن اور ایک بینک پر بی ایل اے نے قبضہ کر لیا ہے۔ بی ایل اے کا سوراب شہر کے پرمکھ علاقوں پر پوری طریقے سے قبضہ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے بلوچستان سے سوراب ڈسٹرکٹ، جی ہاں، سوراب کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سوراب سٹی پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے جو لوگ ہیں ان کے قبضے کی بات ہو رہی ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ بلوچ سرمچاروں نے، جن کا تعلق بلوچ لبریشن آرمی سے بتایا جاتا ہے، انہوں نے بلوچستان کے شہر سوراب پر فتح حاصل کی۔ بلوچستان میں بی ایل اے کو دیکھ کر پاکستان کے سینک بھاگ گئے۔ اور یہ بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اس کو اس طریقے سے وہ کرنا، کنٹرول اس کا حاصل کرنا، اور پھر وہاں پر بینکس کو اس کے دروازے توڑنا، یہ باقی وہاں پہ جو پولیس اسٹیشن ہے سوراب کا۔ جے ہند دوستو، ویسے تو پاکستان میں سرکشا ویوستھاؤں کی بات کریں تو یہ تو بالکل ہی خستہ حال ہے، لیکن بلوچستان کے سوراب پرانت میں سوراب شہر پر بلوچ فریڈم فائٹرز کا قبضہ ہو گیا ہے۔ آرمی کے ہتھیار لوٹ لیے گئے اور وہیں آرمی کو دوڑا دوڑا کر بھگایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بلوچ لبریشن آرمی کے لڑاکوں نے بینکس، پولیس اسٹیشن اور جو بڑی سرکاری عمارت تھی ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر پاکستانی میڈیا کیا ڈسکس کر رہی ہے، ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں۔ ان کے چوکی پہ بھی حملہ کیا اور لیویز والوں کو بی ایل اے نے اپنی حراست میں لے لیا۔ جہاں تک ایف سی والوں کا تعلق ہے تو ایف سی والے اپنی چیک پوسٹ چھوڑ کے بسیما کی جانب بھاگے ہیں، وہاں ان کو دیکھا گیا بھاگتے ہوئے۔ اس دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کراس فائرنگ میں ہلاک ہوئے، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمرے میں انہوں نے بند کر لیا تھا اور آگ لگی ہوئی تھی تو دھوئیں سے وہ ان کا دم گھٹا اور وہ دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے۔ اب یہ جو اے ڈی سی ہلاک ہوئے ہیں ان کا نام ہدایت اللہ بلیدی بتایا جاتا ہے۔ مسلح افراد نے ناظرین صرف تھانے اور لیویز کی چوکی اور جو ایف سی کی چوکی ہے اس پہ قبضہ نہیں کیا، بلکہ تھانے پہ، بلکہ نادرا پہ، جو نادرا کا آفس ہے اس پہ، اور سرکاری عمارتوں پہ بھی، دوسری سرکاری عمارتوں پہ بھی انہوں نے قبضے کیے، اور پھر کئی سرکاری عمارتوں کو انہوں نے آگ بھی لگا دی، کئی سرکاری گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی، اور فورسز کا جو اسلحہ ہے وہ اور کچھ گاڑیاں وہ جن کو انہوں نے آگ نہیں لگائی وہ اور دیگر سامان انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اس میں ایک قیدی وین یعنی پرزنر وین بھی شامل ہے جس کو انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک عرصے سے یہ بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کے اندر صورتحال جو ہے وہ ڈیول پاور کی بن رہی ہے، یعنی ایسا وقت جس میں آزادی پسند جو قوتیں ہوتی ہیں ان کی اور جو قابض ہوتا ہے اس کی طاقت کا توازن برابر ہو جاتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ یہ طاقت کا توازن جو ہے یہ بلوچ آزادی پسندوں اور بلوچ سرمچاروں کے حق میں، یہ توازن جو ہے ان کے حق میں جا رہا ہے، اور پاکستان کی فوج بری طرح سے ناکام ہو رہی ہے بلوچستان میں آزادی پسندوں کو کچلنے میں۔ اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ داعش کے نام سے ایک پشتو کی ویڈیو جاری کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ بی ایل اے، بی ایل ایف اور جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ریلیاں نکلتی ہیں ان ریلیوں کو داعش نشانہ بنائے گا، اور یہ داعش کے بارے میں جو ہماری رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو افغانستان میں جو ہے وہ آئی ایس خورسان کے لوگوں کو وہاں سے لایا گیا بلوچستان میں، اور اس کے علاوہ سیریا سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ داعش کے لوگ جو کردوں کے خلاف لڑے تھے ان کو بھی
लेके लाया जा रहा है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। इस दौरान याद रखें कि ये जो दाइश के लोग साल तहसील जहरी में देखा, रिमोट एक इलाका है, दूर का, मतलब है तो तहसील लेकिन बहुत बड़ी तहसील नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में आबादी काफ़ी स्कैटर्ड है, पॉपुलेशन कम है और लैंड काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन हाफ ऑफ पाकिस्तान आप कह सकते हैं। तो इस वजह से कोई बहुत बड़े बड़े शहर जिस तरह क्वेटा है, तुरबत है या ग्वादर है ठीक है, मतलब हैं इस तरह के, लेकिन जो बाकी तहसीलें होती हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती। जीवनी, बसनी, मतलब इसके सराउंडिंग में तुरबत एक बड़ा शहर है, फिर कल्लात एक बड़ा शहर है, फिर इस तरह मस्तूम। तो खैर एनीवे बात कर रहे हैं हम इस वक्त सोराब की। सोराब डिस्ट्रिक्ट है कल्लात का, और 2017 से इसके अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट और इंसर्जेंसी बड़ी है। ऑलमोस्ट 8 साल इस बात को हुए हैं, लेकिन जो गुज़िश्ता दिन फ्राइडे को जो कुछ देखने को मिला, तकरीबन हम कह सकते हैं कि तहसील जहरी वाला तरीकाकार था, लेकिन क्योंकि वो छोटा एक टाउन था और ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसको इस तरीके से वो करना, कंट्रोल इसका हासिल करना, और फिर वहाँ पर बैंक्स को उसके दरवाजे तोड़ना, या बाकी वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है सोराब का उसको निशाना बनाना, बाकायदा उसको आग लगाई गई। और जो डिप्टी कमिश्नर थे सोराब के, हिदायतुल्लाह बुलेदी, बलोच ट्राइब से उनका ताल्लुक था, उनको भी निशाना बनाया गया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अनफॉर्चुनेट, इससे पहले पंजगूर के डिप्टी कमिश्नर को भी मारा गया था, वो भी बलोच थे। लेकिन मसला ये नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर बलोच हैं या असिस्टेंट कमिश्नर है या एसपी एसएसपी है। द थिंग इज कि ये चीज जो हो रही है ये बड़ी हैरान को। दोस्तों, इस फ्रीडम फाइटर के मूवमेंट में एक पुलिस कमिश्नर भी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तानी पुलिस महकमे के जो आला कमान थे, और वहां पर जो मौजूद आर्मी थी वो तो भाग खड़ी हुई है। वहां पर जो भी चौकियां थी, सारी चौकियां खाली है, और उन चौकियों पर बलोच फ्रीडम फाइटर्स का कब्जा हो चुका है। सरकारी इमारतें जितनी हैं सब पर कब्जा हो चुका है, और लोग वहां के सपोर्ट भी कर रहे हैं बलोच फ्रीडम फाइटर्स को। ऐसा नहीं कि वो घुसे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई करने की कोशिश की पाकिस्तानी आर्मी ने, लेकिन आपको पता ही है कि यह पतलून उतारने में बहुत माहिर है, हथियार डालने में माहिर है, भाग गई। अब बात आ रही है कि बलोच ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब तुम अपने ही लोगों को उनके अधिकार नहीं दोगे तो फिर यही होना है। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने लाजमी है।